پھر قرآن کا انداز، جابر مستقبر جو ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ تو سمجھتا ہے میں دوسرے پہ کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے یہی تو غلط نگہی ہے، وہ دوسرے پہ نہیں اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ اس ظلم کے ایک ایک لفظ میں یہاں بات بتا دی کہ وہ کیا جرائم تھے ان کے، اس غلط نظام کی اہم خصوصیات کیا تھی، اور کہا ان کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے. یوں ہی نہیں کہ بیٹھے بیٹھائے خدا نے حکم دیا فرشتوں کے الٹ دو اور الٹ دیا. یہ تو اس عمل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے چیز خود. جیسے وہ سینکیا کھانے سے سینکیے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا کہ وہ ہلاکت کر دیتا ہے. غلط نظام کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس سے تباہی آتی ہے، قوموں کی مملکتیں تباہ ہوتی ہیں، حکومتیں الٹ جاتی ہیں. اور یہ جس انداز سے الٹتی ہے اور پھر تم خود دیکھ سکتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا. یہ ہے الحاقہ. اس کے برعکس جو لوگ خدا کے صحیح نظام پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو تم نے پتہ ہے انا لما تغل ماؤ حملناکم فی الجاریۃ. وہ حضرت نوح کا قصہ یاد رکھو کہ جب وہ سیلاب کی طغیانیاں آئی تھیں تو کس طرح سے وہ غرقاب ہوئے. لیکن وہ جنہوں نے خدا کے صحیح نظام کی صداقتوں پر جو ایمان لائے ہوئے تھے وہ اس میں سے بچ گئے اور نکل کے دوسری طرف چلے گئے. اب یہاں ایک لفظ بڑا غور طلب ہے. بات حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہو رہی ہے. کہا یہ ہے کہ انا لما تغل ماؤ، جب پانی حد سے بڑھ گیا، طوفان کی طغیانیاں نامحدود ہو گئیں، اتنا زیادہ بڑھ گیا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کرا دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے کی قوم تھی نوح، اس قوم کو کشتی میں سوار کرایا تھا. یہاں کہتا ہے ہم نے تمہیں پھر کشتی میں سوار کری ہے. یہ تمہیں کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ دنیا میں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جو قوم، جو فرد بھی خدا کی صداقتوں پر ایمان لاتا ہے وہ ایک قوم بن جاتا ہے، ایک گروہ بن جاتا ہے. اس لیے کہا کہ بات نوح کی ہے، کہا تمہیں ہم نے کشتی میں سوار کرا لیا تھا نا. آہا، کس قسم کی برادری بناتا ہے قرآن. ہم اثر اقوام ہی کی نہیں، مخاطب اقوام ہی کی نہیں کہ وہ انہیں تم کہے. وہ تو انسانیت کو کہتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، پوری نوع انسانی ایک برادری ہے، ایک امت واحدہ ہے. تو وہ انسانیت میں یہی نہیں کہ یہاں سے شروع کر کے آگے پیچھے سے بھی جو انسانیت چلی آ رہی ہے اس میں بھی وہ دو فریق پیدا کر دیتا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان. خدا کے نظام کی صداقتوں پر ایمان رکھنے والی قوم، وہ حضرت نوح کے زمانے کی ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یا ان کے بعد قیامت تک کے زمانے کی، جو بھی ان صداقتوں پر ایمان رکھے گی اسے وہ ہر دور میں قوم کہہ کے پکارتا ہے، تم کہہ کے پکارتا ہے. اور اس نے صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہی دو قومی نظریہ کی حقیقت کو واضح نہیں کر دیا، ایک عالمگیر صداقت بیان کر دی کہ وہ نوح کے زمانے کے وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے جو ان حقیقتوں پہ ایمان لائے تھے، یا تم ہو رسول اللہ کے زمانے کے، یا قیامت تک آنے والے ہو، یہ سارے ایک قوم کے افراد ہیں. اسی لیے تو قوم کہہ کے پکارا گیا ہے. تو یہاں برادری یا قوم بننے کا جو وجہ ہے وہ اشتراک ہے ایمان کا. میں نے عرض کیا ہے نا، پھر یہ غور طلب چیز ہے، اپنی ہم اثر انسانوں کے متعلق ہی نہیں. دنیا میں جب جہاں جس قوم نے جس زمانے میں بھی جو قوم بھی ان حقائق پر ایمان لائی وہ ایک برادری کے فرد بنے. ابتدا ہوئی وہاں سے. حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جو ملائے اعلیٰ تھے، وہ بڑے بڑے متکبر جو تھے، انہوں نے کہا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہمارے ہاں شودر ہیں، نیچ ہیں، کمینے ہیں. کمینے کوئی کمین ہمارے ہاں کہا گیا ہے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے یہ اصطلاح لے آئے یہ بڑے بڑے جو تھے.
ہمارے ہاں کمی جو ہے نا اس کو کمینہ کہتے ہیں. کمی کے معنی کام کرنے والا. ان سرداروں اور ذمہ داروں کے نزدیک تو کام کرنا بڑا ہی کمینہ پن ہو گیا ہے. اشراف اور بڑا تو وہ ہے کہ کام دوسرے کریں اور وہ بیٹھا ہوا کھائے. وہاں سے یہ کمی بنا, کمی سے یہ کمین بنا, کامی سے کمین بنا, اور پھر یہ شودر بن گیا. بیاہ شادیوں میں جہاں وہ ایک ہوتا تھا لاگ نکالتے تھے, ان کو کچھ پیسے دیتے تھے. یہ جتنے بھی صنعت و حرفت والے کاریگر لوگ وہاں ہوتے تھے نا, لوہار, ترخان, کمہار, دہلی, یہ کام کرنے والے سارے کمینوں کے صف میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کو خیرات کے طور پر یہ دیتے تھے بیاہ شادیوں میں کمی کہہ کے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان جو پہلی شروع ہوئی ہے اس میں یہ چیز تھی. انہوں نے کہا یہ کمی ہے جو تمہارے ساتھ ہیں, ہم ایمان لانے کو ہم تیار ہیں تمہارا ساتھ دینے کو, لیکن کیا تم چاہتے ہو کہ یہ اور ہم دونوں ایک پلنگ پہ بیٹھ جائیں, ہمارے برابر یہ بیٹھ جائیں؟ یا تو ان کو نیچے بٹھاؤ یا ان کو نکالو, پھر ہم آئیں گے. تو جواب یہ تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسان ہونے کی جیسے یکساں واجب التکریم ہے, اور کام کرنے والا تو الکاسب حبیب اللہ حضور نے فرمایا ہے. کام کرنے والا جسے تم کمی اور کمینہ کہتے ہو وہ تو خدا کا دوست ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ کام کرنے والے کے کدال سے جو ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے ہیں فرشتے اسے چومتے ہیں اس گٹھے کو. کمی اور کمینے کو اٹھا کے کہاں لے گئے؟ پہلا واقعہ جو بتایا قرآن نے یہ ہے طبقاتی تقسیم, اور اس کے خلاف یہ انقلاب. کہا یہ جو تھی طبقاتی تقسیم اس کا انجام تھا غرقابی جسے ہے. جو قوم بھی یہ کرے گی غرق ہو جائے گی. غرق ہونے کا ذریعہ خواہ وہ پانی کا طوفان ہو یا کہیں کا ایٹم بم آ جائے. عاد اور سمود کا میں نے عرض کیا, دودھ کا کہا. ان اقوام کے جرائم گنائے ہیں گناہ نے, اور کہا ہے یہ ان کا واقعہ ہوا, تمہیں ہم نے کشتی میں سوار کرا کے تو نجات اس سے محفوظ رکھا, وہ تباہ ہو گئے. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. واہ, کہا کہ یہ ساری داستانیں جو ہم نے تمہیں بیان کی اور بتایا کہ الحاقہ کیا ہوتا ہے, یہ تمہارے لیے ہم نے. اب آئی بات کہ یہ داستانیں کیوں بیان کی. جب ہسٹری کی جو کتاب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ تمہارے لیے یہ واقعہ اپنے اندر عبرت اور نصیحت کی موعظت کی داستانیں رکھتا ہے. وہاں نہیں ہوتا, کرانیکلز ہوتے ہیں, واقعات بیان کرتے چلے جاتے ہیں, سوال ہی نہیں ہوتا. قرآن تو تاریخ بھی اپنے انداز کی بیان کرتا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہا کہ ان اقوام کی روش زندگی, ان کا انجام, ان کی تباہی تمہارے لیے آیا عبرت اپنے اندر رکھتی ہے. اور اس لیے رکھتی ہے, کیا انداز ہے, تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کان سے سنی اس کان سے نکال دی. یہ لفظ ہے واعیہ ہے, کسی چیز کو لے کر وہاں اس طرح سے اکٹھا کرنا کہ جیسے کسی برتن میں کسی چیز کو ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے دیا جائے کہ اس کی ہوا بھی نکلنے نہ پائے. اس طرح سے کسی چیز کو محفوظ کر کے رکھ لیا جائے نا اندر, اسے کہتے ہیں یہ جمع ہوا اوہا. یاد ہے آپ کو وہاں لکھا ہوا ہے, سرمایہ دار کرتا یہ ہے, مال کو جمع کرتا ہے. تو یہ تو کوئی جرم نہیں تھا, اکٹھا کیا, پھر وہ اس طرح سے اس کو برتن میں ڈال کے رکھتا ہے کہ اس کی ہوا بھی کسی غریب تک نہ پہنچنے پائے. یہ ہے یہ لفظ. کہا یہ تذکرہ ہے ان کے لیے گوش نصیحت فروش, جسے کہا ہے غالب گوش نصیحت نیوش, کہ کان میں وہ ڈالیں بات کو اور پھر اس کے اندر محفوظ رکھ لیں. ان کے لیے ان واقعات کے اندر زندگی اور موت کی داستانیں پوشیدہ ہیں. یہ ہے ابتدان چیز. آگے اس انقلاب جو آنے والا ہے وہ ٹکراؤ جس کو القاریہ کہا گیا ہے, جس کے بعد الحاقہ کے انداز میں پھر وہ محسوس نتائج سامنے آنے والے ہیں. وہ پھر واقعات تھے بدر کے میدان میں.